الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اسلام کی بنیادی تعلیمات بلکہ اٹھان ہی کلمہ اخوت پر ہوئی ہے۔ رحماء بینہم اس کا شعار رہا ہے، بلکہ اہل حق کے اس قلیل طائفہ کو دنیا کی سپر پاور بنانے میں بنیادی کردار انہی اخلاقی اصول و ضوابط کا رہا ہے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیاروں کو سمجھایا، پڑھا اور رٹوایا۔ جن اصولوں کی بنا پر کبھی جنگوں میں عورتیں قیدی نہیں بنائی گئیں، بچوں پر تشدد نہیں کیا گیا، بوڑھوں کی سفیدی کا حیا رکھا گیا اور پناہ دینے والے ادنا مسلمان کی بھی لاج رکھی گئی، یہ اخوت ہی تھی جس نے کلمہ توحید کے پاسبانوں کی نوا چہار دانگ عالم میں پھیلا دی تھی۔ پھر امت کی اجتماعیت کو نظر لگ گئی، ہوا کچھ یوں کہ امت اسلام فرقوں میں بٹ گئی، لوگوں نے اپنے اپنے بت بنائے اور پجاری بن کر بیٹھ گئے، انہی کی آراء کو قرآن و حدیث پر مقدم کرتے رہے، فتنہ اعتزال پیدا ہوا، جہمیت کا زنگ چڑھا تو کبھی ارجاء و تکفیر کی دیمک چاڑنے لگی، کہیں اندھی تقلید نے اودھم مچائی تو کہیں خالص مادہ پرستی و عقل پرستی کا اژدہا منہ کھول کھڑا ہو گیا۔ سوال یہ ہے کہ اس کی وجہ کیا رہی؟ ہم نے عرض کیا کہ اس کی وجہ فتنوں کی ابتدار رہی۔ ہر نیا اٹھنے والا فتنہ پہلوں کے علم سے الگ راہ اختیار کرتا اور امت کو بانٹ کر چلا جاتا، یوں جیسے جیسے امت سلف صالحین کے عقیدے اور عمل سے دور ہوتی گئی ویسے ویسے امت میں پھوٹ پڑتی گئی۔ خوارج نے خلفائے راشدین کے حقیقی وارثوں کے خلاف قرآنی آیات سے استدلال کیا، یہی کام باقی تمام فرقوں نے کیا۔ پھر وقت گزرا تو لوگوں نے اتحاد امت کا مطلب فرق باطلہ سے اتحاد قرار دے دیا۔ دن جاتے ہیں لوگ ادیان باطلہ کے حق میں بھی اتحاد انسانیت کا نعرہ لگایا کریں گے، گو یہ آوازیں اطراف سے آ رہی ہیں، مگر عامت و ناس تک ابھی یہ نعرے کم پہنچ پائے ہیں۔ حالانکہ کسی بھی خرابی کی اصلاح کا طریقہ صرف ایک ہوا کرتا ہے کہ اس کی بنیادوں سے وہ خرابی ختم کر دی جائے۔ سو جب ہم افتراق امت کی بنیادی وجوہات پر نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ امت میں افتراق اور تشدد تب پیدا ہوا جب لوگوں نے فہم سلف صالحین اور عقیدہ سلف سے انحراف کر کے اپنی الگ راہ نکال لی۔ تو اس کی جڑ وہی ہے، اس جڑ کو اکھاڑ کر پھینک دیں، سلف کے عقیدہ عمل کو حرز جاں بنا لیں، سلف صالحین سے اپنا تعلق استوار کر لیں، ائمہ محدثین نے شریعت کی جو تعبیریں پیش کی ہیں انہیں راہ عمل بنا لیں، سبیل مومنین سے سر منہ منحرف نہ ہوں، یوں تمام مسلمان اللہ اور اس کے رسول کی مراد پا لیں گے، امت وحدت کی لڑی میں پرو دی جائے گی۔ اس کے علاوہ اتحاد امت کا کوئی راستہ نہیں۔ گمراہی کے ساتھ اتحاد نہیں ہوا کرتا، گمراہی کی اصلاح ہوا کرتی ہے۔ اسی طرح باطل سے اتحاد نہیں ہوا کرتا بلکہ باطل سے جنگ ہوا کرتی ہے۔ ان کے ساتھ اتحاد عقیدۃ الولاء والبراء کے خلاف، یہ عقیدہ ایمان کی اساس اور بنیاد ہے۔ جو فرقے مسلک محدثین سے جدا ہیں وہ فرمان باری تعالیٰ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کے خلاف ہیں۔ دین الہی کے مقابلہ میں کوئی دین گھڑ لینا ہی فرقہ بندی ہے۔ جب تک لوگ اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ چمٹے رہیں گے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں محبت و مودت ڈال دے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، آل عمران 103۔ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ جب تم باہم دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں کو ملا دیا اور اس کی خاص نعمت سے تم بھائی بھائی بن گئے۔ ایک منہج اور ایک دین کو مضبوطی سے پکڑنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اتحاد امت پیدا ہو جاتا ہے۔ جو لوگ توحید باری تعالیٰ خصوصاً توحید الاسماء والصفات میں گمراہ ہیں، عقائد محدثین کو چھوڑ کر اہل کلام کے عقائد کو اختیار کرتے ہیں، اطاعت و فرمانبرداری چھوڑ کر تقلید کے راستے پر چل نکلے ہیں، ان کے ساتھ اتحاد کا کوئی معنی نہیں۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ اسلام مقدم ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، سورۃ البقرہ آیت نمبر 257۔ اللہ اہل ایمان کا دوست ہے، وہ انہیں ظلمات سے مراد شرک و کفر سے نکال کر نور یعنی ایمان میں داخل کرتا ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ الفتوفا 774 ہجری فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ خبر دے رہا ہے کہ جو شخص اس کی رضا و خوشنودی کی پیروی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے سلامتی کے راستے پر چلا دیتا ہے اور اپنے مومن بندوں کو کفر اور شک و شبہ کے اندھیروں سے نکال کر اس حق کی روشنی میں داخل کر دیتا ہے جو بالکل واضح، روشن، آسان اور منور ہے۔ نیز کافروں کے دوست شیاطین ہیں، وہ کافروں کی جہالتوں اور ضلالتوں کو ان کے لیے مزین کر دیتے ہیں
اور انہیں راہ حق سے ہٹا کر کفر اور بہتان کی راہ پر چلا دیتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یہی جہنمی ہیں اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے نور کا لفظ واحد استعمال کیا ہے، ظلمات کو جمع کے لفظ سے ذکر کیا ہے کیونکہ حق ایک ہے، یعنی نور حق ایک ہے، اور کفر کی بہت ساری اقسام ہیں ظلمات جو ساری کی ساری باطل ہیں۔ تفسیر ابن کثیر جلد 1 صفحہ 685 ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حق کو باطل کے ساتھ گڈ مڈ مت کرو اور جانتے بوجھتے حق کو مت چھپاؤ۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 42 ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہود کو ان کے برے کرتوتوں سے منع کر رہے ہیں کہ وہ حق کو باطل کے ساتھ گڑ مڑ کر دیتے ہیں، باطل پر حق کی ملمت سازی کرتے ہیں، حق کو چھپاتے ہیں اور باطل کو ظاہر کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دونوں اقدام سے بیک منع کر دیا اور انہیں اظہار حق اور اس کی صراحت اور وضاحت کرنے کا حکم دیا۔ تفسیر ابن کثیر جلد 1 صفحہ 245 ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیلہ، سورۃ الانعام آیت نمبر 153 ہے۔ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس کی پیروی کرو، دوسرے راستوں کی طرف مت جاؤ ورنہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا تقعدوا معهم حتى يحوزوا في حديث غيره انکم اذا مثلهم، سورۃ النساء 140۔ تم اس وقت تک ان کے ساتھ بیٹھک نہ کرو جب تک وہ گفتگو کا موضوع بدل نہ لیں، ورنہ تم میں اور ان میں کوئی فرق نہ ہوگا۔ حافظ علامہ قرطبی رحمہ اللہ المتوفی 671 فرماتے ہیں انکم اذا مثلهم کے الفاظ دلالت کرتے ہیں کہ اہل معاصی جب معصیت کا پرچار کر رہے ہوں تو ان سے اجتناب واجب ہے، جو ان سے اجتناب نہیں کرتا وہ ان کی برائی سے راضی ہے، اور کفر پر راضی ہونا اور جانا بھی کفر ہے۔ تفسیر قرطبی جلد 5 صفحہ 418 ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فلا تقعد بعد ذکر مع القوم الظالمین، سورۃ الانعام 68۔ یاد آنے پر ظالموں سے کنارہ کشی کر لیجئے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں آیات قرآنیہ میں تحریف کرنے والوں اور انہیں مطلب برآری کے لیے استعمال کرنے والے جھوٹوں کے ساتھ نہ بیٹھیے، اگر بولے سے بیٹھ جائیں تو یاد آنے پر کنارہ کشی کر لیں۔ تفسیر ابن کثیر جلد 3 صفحہ 278 ہے۔ ہمارے ہاں اہل باطل کی طرف سے اتحاد امت، وحدت امت، اتحاد بین المذاہب والادیان، اتحاد بین المسالک اور اتحاد بین المسلمین جیسے باطل نعرے بلند کیے جاتے ہیں۔ بعض کم علم ان کے ہم نوا بن جاتے ہیں۔ یہ کوشش دراصل انہدام اسلام کی کوشش ہے۔ اسلام کی بنیاد عقیدہ پر ہے، اس نعرے سے اسلامی عقائد پر زد پڑتی ہے۔ ویسے ہی کم علم اور ناسمجھ لوگ اہل باطل کی مجالس میں شرکت کرتے ہیں، وہ یہ نہیں سوچتے کہ اس سے اہل باطل، اہل ضلال اور اہل الحاد کی حوصلہ افزائی اور تحسین ہوگی، اس سے ان کے برے اقدام کی سنگینی کم دکھائی دے گی، عوام الناس پر اس کا برا اثر پڑے گا۔ اکثر ان مجالس میں شرکت کرنے والے ایک وقت کے بعد ان کے ہم خیال بھی بن جاتے ہیں، یا کم از کم حق اور باطل کے درمیان جو فرق ہے اسے ختم کر دیتے ہیں۔ بہانہ یہ تراشا جاتا ہے کہ ہم نے حق کو بیان کیا ہے، جبکہ وہ کتنی باتیں ایسی کہہ دیتے ہیں جس سے اہل باطل کی تائید ہوتی ہے۔ اہل حق کے لیے دعوت و تبلیغ کے میدان کھلے ہیں، ایسی مجالس میں شرکت کرنا اصلاً اسلام کی دعوت کو نقصان پہنچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے والذین لا یشہدون الزور، الفرقان 72۔ اللہ والے گناہ کی محفلوں میں شرکت نہیں کرتے، جہاں جھوٹ بولا جاتا ہے، جہاں جھوٹ کا پرچار کیا جاتا ہے، ان محفلوں میں اللہ والے شریک نہیں ہوتے۔ حافظ سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ المتوفی 911 ہجری فرماتے ہیں اچھی طرح سمجھ لیں کہ سلف صالحین میں کوئی بھی ان خرافات میں شرکت نہیں کرتا تھا۔ حقیقی مومن تو وہی ہوتا ہے جو سلف صالحین کا خوشچین ہو۔ جن اسلاف نے اللہ کے انعام یافتہ انبیاء کرام، صدیقین، شہداء اور نیک و پرسا سے دین حاصل کیا، اللہ تعالیٰ اپنے لطف و کرم کرتے ہوئے ہمیں ان میں سے بنا دے۔ وہ جود و سخا کرنے والا ہے۔ الامر بالاتباع والنہی عن الابتداع صفحہ 152 ہے۔ مسلک اہل حدیث دنیا کی سب سے بڑی حقیقت اور سچائی ہے۔ اس کے ماننے والے اہل بدعت سے راہ و رسم نہیں رکھتے، اہل حق دین سیکھ کر اس پر عمل کرتے ہیں، بڑے شد و مز سے اس کی دعوت و تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں، ان کے اور اہل باطل کے درمیان حد فاصل رہتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔